تو میرا خیال ہے آئل پرائسز اسی طرح بڑھتی رہیں گی اور یہ جو جیو پولیٹیکل رسک ہے یہ ڈیپر ہوتا جا رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. روس اور یوکرین معاملہ، لیکن فوری طور پر یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ گیس تیل کی قیمتیں اچانک انرجی کی بڑھیں گی اور پھر پوری دنیا کو وہ لپیٹ میں لے لیں گی. یہ تو اب سپیڈ رک ہی نہیں پا رہی ہے تیل کی قیمتوں کی، تو یہ کہاں پہ جا کے رکیں گے؟ جو صبح مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہا تھا آئل وہ تھا $130 پہ، جی ہاں، اور اس وقت جو مارکیٹ جو ہے وہ $124 پر بیرل پہ ٹریڈ کری. تو میرے خیال ہے مارکیٹ اسی طرح رہے گی. میں نے لاسٹ منتھ آپ کے کولیگ عمران سلطان کو آج ٹی وی میں کہا تھا کہ ہم نے 3 سینیریوز دیے تھے گلوبل انویسٹرز کو، ایک $100 پر بیرل کا، ایک $125 پر بیرل کا اور ایک $140 پر بیرل کا. اور اس کے ساتھ ہم نے پروبیبلٹیز اسائن کی تھی کہ جی اگر $100 ہو جائے تو اس کی پروبیبلٹی 80% ہے، اگر 125 ہو جائے تو اس کی پروبیبلٹی 60% ہے، اور اگر $140 ہو جائے تو اس کی پروبیبلٹی 50% ہے. تو میرا خیال ہے آلریڈی مارکیٹ اس زون میں ٹریڈ کر رہی ہے $124-125. اور اگر یہ وار فردر ایسکیلیٹ ہوتی ہے اور اس میں یورپ بھی کود پڑتا ہے تو میرا خیال ہے کافی جو ہے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آئل کی پرائس مزید بڑھے گی. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ سعودی عربیہ نے ایک بڑی تگڑی سٹیٹمنٹ دی ہے، محمد بن سلمان نے جو کراؤن پرنس ہے، انہوں نے کہا امریکہ کو کہ آپ ہمیں لیکچر نہ دیں کیونکہ ہم آپ کو لیکچر نہیں دیتے اور ہم پروڈکشن کٹس جو ہیں اس کو مینٹین رکھیں گے، ہم سپلائی انکریز نہیں کریں گے. تو یہ بھی ایک مارکیٹ میں فیکٹر ان ہو رہا ہے کہ سعودی عربیہ اور رشیا، آپ کو پتہ ہے دے آر دا ونز ہو کالنگ دا شاٹس، اور وہ انکریز نہیں کریں گے کیونکہ ان کو اپنے ریونیوز بڑھانے. اور ہر ملک آپ نے دیکھا ہوگا پینڈیمک میں وہ اپنے جو ریونیوز بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ آپ کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہو گئے، آپ کی کیش فلوز بہت زیادہ ڈپلیٹ ہو گئے. تو میرا خیال ہے آئل پرائسز اسی طرح بڑھتی رہیں گی اور یہ جو جیو پولیٹیکل رسک ہے یہ ڈیپر ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے گلوبل اکنامک آؤٹ لک میں انسرٹنٹی بڑھتی جا رہی ہے. صحیح. اچھا، عائشہ طلعت وزارت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس میں ایک چیز ہے پروفیسر صاحبہ کہ کیا اس بات کا ادراک جو ہے وہ یورپ امریکہ کو نہیں ہو رہا کہ یہ جنگ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، ابھی تک چیزیں اور زیادہ کروشل ہو رہی ہیں، تو یہ تو سٹیک پہ لگنے والی بات ہے کہ یورپ ہو، امریکہ اور پھر باقی دنیا بھی، کہ اس جنگ کو کسی طرح سے ختم کیا جائے، بات چیت کو آگے بڑھایا جائے؟ جی ہاں، بالکل. اس جنگ کو شروع کیا ہے انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس جن ممالک کے ہیں انہوں نے. میرے ذہن میں اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، مطلب بھی یہ کوئی الزام تراشی نہیں ہے. آپ ایک سٹڈی کر سکتے ہیں جو میں نے کی ہوئی ہے کہ پچھلے 20 سال میں کتنی جنگیں ہوئی اور وہ کس نے سٹارٹ کی. روس نے تو 1979 میں ایک جنگ کی تھی جو انہوں نے افغانستان کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے لیے بھی انہوں نے ایک ریزن دیا تھا. انہوں نے کہا کہ باہر سے مداخلت ہو رہی ہے افغانستان میں، اس لیے اس حکومت کے انویٹیشن پہ ہم اس کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں. آپ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. امریکہ نے اس عرصے میں پتہ نہیں 8 جنگیں کی ہیں، 7 جنگیں کی ہیں. تو امریکہ کا جنگیں کرنے سے ان کا اسلحہ بکتا ہے، ان کا انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس اسٹرینتھن ہوتا ہے. میرا خیال نہیں ہے کہ امریکہ اس جنگ کو رکنے دے گا. امریکہ نے پوری کوشش کی کہ روس داخل ہو جائے یوکرین میں. وہ یوکرین کے دوست اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے وہ یوکرین کے بھی دوست نہیں ہیں. اور اگر آپ اس کا موازنہ کریں اور ممالک آج کل دنیا کے دوسرے حصوں میں کیا ہو رہا ہے، مجھے آج بہت ریسنٹلی ایک بڑی تکلیف دہ خبر ملی ہے. امریکہ یوکرین کی لیبس میں کچھ ایسے ایکسپیریمنٹس کر رہا تھا بایولوجیکل، جو کہ اقوام متحدہ کے قانون کے لحاظ سے جائز نہیں ہے. امریکہ اور یوکرین مل کے بایولوجیکل وارفیئر کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے،
اور میں وثوق سے نہیں کہہ سکتی ہوں کہ اگر وہ کامیاب اس میں ہو جاتے تو وہ کس ملک کو ٹارگٹ کرتے، لیکن میرا خیال ہے روس کو یہ خیال ہے کہ وہ روس کو ہی ٹارگٹ کرنے والے تھے. تو امریکہ جب تک اپنی یہ پالیسی جنگی جنون ختم نہیں کرے گا، میرا خیال نہیں ہے کہ نہ یہ جنگ ختم ہوگی، بلکہ خدشہ یہ کہ مستقبل میں اور جنگیں شروع ہو. بس یہ ہے کہ جب جنگی جنون میں امریکہ خود اس وقت جو ہے وہ پروفیسر صاحبہ وہ ملوث ہے، تو وہ اس طرح کیسے کر پائے کہ اس جنگ کو بھی وہ روک پائے. اچھا شان سعید صاحب، میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو مہنگائی کا دوبارہ سے سیلاب ہے، پاکستان میں تیل کی قیمتیں وزیر اعظم صاحب نے روک دیں، جو ایک ان نیچرل فیکٹر لگ رہا ہے اور یہاں بڑھ رہی ہیں، تو یہاں پہ پاکستان تو پھر ایک اور بہت بڑا خسارہ ہے وہ ہمارا منتظر ہوگا. پوری دنیا میں آئل پرائسز بڑھیں گی، اور جب بھی آئل پرائسز بڑھتی ہیں جو آئل شاک آتا ہے اس کے بعد ڈپریشن آتا ہے اور اس کے بعد اکانومی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. پاکستان میں جو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ کے ریونیوز جو ہیں وہ اپ سائڈ پر ہیں. تو گورنمنٹ شاید پریشر لے لے ہائر آئل پرائسز کا، لیکن یہ کب تک لے گا پاکستانی گورنمنٹ یہ دیکھنا ہے. لیکن فار دا ٹائم بینگ یہ ایک اچھا اقدام ہے. لیکن آئل پرائسز اگر بڑھ گئی اور اگر یہی میں نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا $200 پر بیرل پر چلے گئی، پھر دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ کی کیا اکنامک پالیسی ہے اور ان کی کیا انرجی اسٹریٹجی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.